قرآن کا ترجمہ سنیے اور تقریر کچھ تھوڑی سی مشکل، پھر کچھ ابھی بڑی فرمائشیں ہیں. میں سمجھتا تھا شاید فرمائش نعت میں ہوتی ہے، لیکن اب پتہ چلا تقریر میں بھی فرمائش چلتی ہے. اب وہ عجیب سی مکسچر ہے دماغ میں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ساری جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ بیان ہو، ترجمہ ملاحظہ ہو. میں نے 2-3 آیات کے ٹکڑے پڑھے ہیں. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حقیقی باپ نہیں ہیں. بھائی ایک ایک ہفتے غور کریں تو بڑا مزہ آئے گا. یہ جو میں لفظ بولتا ہوں اسی میں بڑے اعتراضوں کے جواب فٹ ہو جاتے ہیں. اب کیا کروں، ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، ڈیٹیل بیان نہیں کر سکتا. جب ڈیٹیل بیان کرتا ہوں پھر انتظامیہ کو اور وادیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. رات کو کٹھالے شیخا گیا ہوں، وہاں کون سی کورس کھڑی تھی، اسپیکر میرا بند کروا دیا. میں گیا میں پاکستان ہے کہ کھتریاں کا ملک ہے، میرا اسپیکر کیوں بند کروایا جائے. خیر میں اسی لیے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. سنو، محمد مصطفیٰ تم میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. دوسری آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب رب نے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبی اکٹھے تھے، نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، میں تمہیں حکمت دے دوں. سما 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 سما، اس سما پہ غور ہو. پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے گا، تو تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کی مدد کرنی. تیسری آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس پہ ایمان لائے جو تجھ پہ اتارا ہے اور جو تجھ سے پہلے پہ اتارا، پہلوں پہ اتارا. سن لیا؟ ارے سنیے، قرآن کہتا ہے کہ محمد آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آخری نبی. اس کا ترجمہ تمام تفاسیر نے اور ڈکشنریز کی بک نے یہی کیا کہ آخری ہے، یہ آخری ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ آخری ہے. مگر کیا کریں، ایک نبی بعد میں پیدا ہوا، 1839 میں وہ پیدا ہوا یا 40 میں سکھوں کے دور میں وہ پیدا ہوا. انگریزوں نے اپنا ایک گروہ جس میں پروفیسر تھے، فلاسفر تھے، پڑھے ہوئے لوگ تھے، ان کو انڈیا میں بھیجا. ان سے کہا کہ پتہ چلاؤ کہ انڈیا میں 1857 کی جنگ آزادی کس طرح لوگوں میں پیدا ہوئی اور لوگوں نے ہم سے ٹکر کیوں لی. اس گروہ نے ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد لندن میں جا کے بتایا کہ ان مسلمانوں کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، ایک جہاد کا جذبہ، ایک محمد کا احترام. اگر یہ دونوں ختم کر دو تو زندگی میں کبھی مسلمان تمہارے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوگا. یہ ہے ان کی رپورٹ، انگلش میں ہے، میں اردو بول رہا ہوں، میں نے تقریر کم کرنی کیونکہ میرا گلا ساتھ نہیں دیتا. رپورٹ جب لندن میں پہنچی، وہاں سے پادری ہندوستان میں آئے، انہوں نے کہا ایک بندہ تلاش کرو جڑا جھوٹا نبی ہوئے کتا ترین بندہ. انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیتا، ذلیل کمینہ کتا انسان کی سلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی نہیں بنانا تھا بلکہ محمد مصطفیٰ کی توہین کروانی تھی. اور جب نبی کی توہین ہوگی تو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور لوگوں کے من میں نبی کا احترام کم ہوتا اور جہاد کو وہ حرام قرار دیتا. انہوں نے پورے ہندوستان کو تلاش کیا. ان کو ایک منشی ملا جو 15 روپے مہینے میں سیالکوٹ میں کام کرتا تھا. اس منشی کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. یہ ہے نبی. اس منشی کو انہوں نے پکڑا. ایم بٹلر نے اس کو پکڑ کے کہا تو نبی کیوں نہیں بنتا؟ تیرا دماغ بڑا تیز ہے، بڑا خوبصورت ہے، تیرا بڑا لکھنے کا انداز تیرا بڑا اچھا ہے. یہ پھر آدمی جب انگریزوں کے کنٹرول میں آیا، انہوں نے اس کو ٹیکا لگایا، پیچھے خود رہے، آگے اسے کھڑا کیا. اب اس نے طریقہ کار کیا بنایا؟ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. مجدد ہونے کے بعد محدث یہ بنا. اس کے بعد یہ مسیح موعود بنا. مسیح کے بعد یہ محمد بنا. پھر اس کے بعد یہ عیسیٰ بھی بنا، یہ موسیٰ بھی بنا، یہ محمد بھی بنا، یہ ابراہیم بھی بنا، یہ نوح بھی بنا. سب کچھ بن گیا. یہ تھا بیک گراؤنڈ. اب سنیے ذرا یہ نبی کہاں سے چلا. انگریز اپنی چال میں کامیاب ہو گیا.
उन्होंने कादियान के इलाके से इसको मुंशी छुड़वाई, 15 रुपए दे मुलाजम थी, इन उठू छुड़वाया, चल अपने पिंड वापस चल, ते नबूवत का दावा कर, मुसलमाना के तफरका पा, एहतराम नबी का कट करके जिहाद हराम करार दे। कादियान में ये वापस लौटा। अब इसका जरा बचपन सुन लीजिए, ये नबी है। ये मां कहती है जब वो छोटा होता सी तो चिड़िया भरदा सी। ये नबी की जरा शान मुलायजा हो, ये बातें आपने याद करनी है। अहले सुन्नत का जमात को ये भार है कि असी तिना चौवा पंजा नूं जवाब देना होता है। दूजे फिरके वाले ने अपना वखरा एक फिरका रखा, वो एक टॉपिक का जवाब देता, दूजा दूजे टॉपिक का जवाब देता है। ससी एडे मुश्किल तरीन काम ने कि अहले सुन्नत के मौलवी नूं इस प्लेटफार्म से भी लड़ना पैंदा, दूजे प्लेटफार्म से भी लड़ना पैंदा। ये सारे मुंडिया ने दलीलां याद रखनियां ने। मर्ज़ियत गुजरात च आम हो रही है, पाकिस्तान में आम हो गई है, सारा बाहर के मुमालिक के अंदर मर्ज़ियत आम है, और ये सरेआम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। और पाकिस्तान के ये गद्दार है, जब भी कभी पाकिस्तान को याद करनी है। अहले सुन्नत का जमात को ये भार है कि असी तिना चौवा पंजा नूं जवाब देना होता है। दूजे फिरके वाले ने अपना वखरा एक फिरका रखा, वो एक टॉपिक का जवाब देता, दूजा दूजे टॉपिक का जवाब देता है। ससी एडे मुश्किल तरीन काम ने कि अहले सुन्नत के मौलवी नूं इस प्लेटफार्म से भी लड़ना पैंदा, दूजे प्लेटफार्म से भी लड़ना पैंदा। ये सारे मुंडिया ने दलीलां याद रखनियां ने। मर्ज़ियत गुजरात च आम हो रही है, पाकिस्तान में आम हो गई है, सारा बाहर के मुमालिक के अंदर मर्ज़ियत आम है, और ये सरेआम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। और पाकिस्तान के ये गद्दार है, जब भी कभी पाकिस्तान को या मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है तो मर्ज़ई जो है उसको जब घी के दिए जलाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए नसूर नहीं, कीमत है। और ये हर वक्त दुआएं करते रहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान का कब्जा हो जाए और ये दोनों के दोनों आपस में एक हो जाए। इसलिए ना तो ये इस्लाम के वफादार हैं, ना ये पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। मिर्जा साहब जब पैदा हुए तो छोटे से थे, ये चिड़िया पकड़ते थे। चिड़िया पकड़ के इन्होंने जिबा करना, इन्होंने छुरी लंबी कोई नहीं थी। ये सब वाले हैं, गलत हो तो मेरा मर्ज़ियों पे खून माफ के, सही हो तो गल पे आना सुनना। छोटे होंगे चिड़िया फड़ते सन, तो जब चिड़ी फड़ लैनी तो छुरी लभनी कोई ना, तो काने का जो छिलका नहीं होता वो फड़ के ते काने की छिल्लर नाल इस नबी ने उस चिड़ी नूं ज़िबा कर देना। कितना बड़ा जुल्म है। मेरी सरकार ने फरमाया नबी जुल्म नहीं करता। सरकार ने फरमाया जब जानवर ज़िबा करन लगो तो पानी पिला लिया करो, छुरी के सामने तेज ना करया करो। क्यों? जानवर को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन ये नबी जब छोटा सा था, चिड़ियाँ पकड़ता था, अगर छुरी नहीं मिलती थी तो काने के तो सरकंजे के साथ उसको चिड़ियों को ज़िबा करता था। ये इनकी पहली करामत है। दूजी सुनो, मां ने एक बार आख्या रोटी खा लै, मैं नहीं खानी, जा फलानी शहर रोटी के कर लै, नहीं मैं नहीं खानी, गुड़ कर लै, मैं नहीं खावा। मां ने आख्या जा फिर सुहा ही कर लै। नबी नबी ये नबी मरज़इयां का दौड़िया गया, चूल्हे से सुहा कभी तू तो रोटी तो कर ली। किड्डी वड्डी नबी की करामत है कि सालन नहीं सुतरिया, मां का ऐसा गुस्सा है, उत्ते गुड़ नहीं करया, सालन नहीं करया, मक्खन नहीं करया, चूल्हे की सुहा कर ली। इस नबी का आलम की होएगा। फिर मां ने जुराबा लैके दित्तियां, ये नबी जे मां ने जुराबा लैके दित्तियां, जुराबा जदों पावे तो अड्डी उत्ते कर लवे। फिर मां ने आख्या चल पुत्र मैं तेन बूट लै देनी आ, बूट पा लिया कर। ते पुत्र लिखदा है अपने प्यो नबी की करामत लिखदा, मेरे अब्बा जी नूं पता ही नहीं लगता सच्चा बूट केड़ा ते खब्बा बूट केड़ा, पता ही ना लगे। मां ने निशानी ला के दी पुत्रा है सज्जे ही है खब्बे ही। और जिस नबी नूं सज्जे ते खब्बे का पता नहीं चलता कि मैं केड़ा पैर केड़ी जुत्ती च पाना है, और नबी इन्हां मर्ज़इयां नूं जन्नत पासे किस तरह ले जा सकेगा? जिसको अपने जूते का पता नहीं है वो किस तरीके से जन्नत के रास्ते को बताएगा? अगली गल सुना इस नबी ने कीता की, जदों बूट च पैर ना पे ते कहंदा मां हाँ पुत्र मैं बूट च पैर नहीं पाने, हुण मैं इहदे च स्याही पावांगा। वो निक्के जिहा बूटां च इहने स्याही पा दित्ती। मैं सदके जावां मरज़इयां दे नबी ते बूट च स्याही पाएगा तो लिखेगा फिर प्यो का सिर विच लिखेगा ते इहो जिहियां गल्लां लिखेगा। लो जी ये नबी थोड़ा जिहा वड्डा हो गया, हकीम बीमार हो गए, हकीम साहब ने इन्हां नूं अफीम ते ला दित्ता। जेड़ा नबी अफीम खाएगा बचपन चो फिर इहो जिहियां गल्लां करेगा जिहो जिहियां ने वड्डियां होके कीतियां। वड्डा होंदा गया, बड़ा शौक सी इसनूं गुड़ खाण दा। ਇਹਦੇ बेटा जी बयान करते हैं अब्बा जी की करामत, आते ने अब्बा जी एक जेब च गुड़ करते सन, एक जेब च वट्टा करते सन। ਇਹਨੂੰ 100 वारी दिहाड़ी पेशाब होता सी। इस नबी नूं डायबिटीज का मरीज सी, 100 वारी पेशाब होना ते कहना की होना अब्बा जी नूं पता ही ना लगना। एक जेब चू पहले दिहाड़े वट्टा कढ़िया ते वटवाणी कर लई, दूजे दिहाड़े जेब चू गुड़ कढ़िया ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ वटवाणी कर लई।
پتہ ہی نہ نبی نو لگیا کہ میں بٹوانی گڑ نال کرنی ہے کہ وہ وٹے نال کرنی ہے. جس نبی نو گڑ کے وٹے سے فرق نہیں وہ نبی کا نائب کیوں بن رہے ہیں. توجہ ہے, یہ باتیں یاد رکھو. مجھے پوچھتے ہیں کہ مرزئی جو ہے وہ مرزئی جب بن گیا ذلی نبی تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مرزئی تو نبی ماننا بڑی دور کی بات ہے. پہلے تمام مرزئی مجھے مرزا قادیانی کو انسان ثابت کر کے دکھائے. اگر انسان ثابت کر دو رب ذوالجلال کی قسم, مختار پہلا بندہ جو مرزئی بنے گا پہلے انسان سے ثابت کرو. تم اسے انسان ثابت نہیں کر سکتے, نبی ثابت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگے چلو. انگریزاں دے ہتھے چڑھیا تے انہیں سب تو پہلا انہیں کی بدبختی انہیں اختیار کی. انہیں سب تو پہلے ٹکر لئی ہندوؤں نال تے عیسائیاں نال. انہیں کیتا کی عیسیٰ علیہ السلام نو گالاں کڈیاں تے ہندوؤں دیاں وڈیاں نو گالاں کڈیاں. ہن جدوں کسے دے خدا نو گال کڈو گے تے وہ تانوں چھڈے گا کدی نہیں. انہیں آخیا کہ جملہ ذرا ملاحظہ کرنا. کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیندے سن, اسی وجہ نال یورپ سارا شراب پیندا ہے. ہن پتہ نہیں عیسیٰ جڑا ہے وہ شراب قدامت کی وجہ نال پیندا سی یا انہوں بیماری سی. یہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے. کہتا ہے عیسیٰ ہائے ہائے میں کیا کہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. عیسیٰ کی 3 پیشین گوئیاں غلط ثابت ہو گئی. عیسیٰ جو ہے وہ کنجریوں کی کمائی سے تیل لے کر سر پہ ملا کرتا تھا. وہ سارے لوگوں کو قریب بٹھا لیتا تھا, عورتیں اس کے قریب آتی تھی, کنجریاں اس کے پاس بیٹھتی تھی, ولد الحرام آ جاتے تھے. یہ یہودی ولد الحرام ہے. جب اس نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تو عیسائیت نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا. تمام کے تمام عیسائیوں نے ہمارے محمد مصطفیٰ کے بارے میں نصیحت کلمات کہنے شروع کر دیے. اس بدبخت مرزا قادیانی نے ہندوؤں کو یہ جسارت دی کہ وہ نبی کے بارے میں رنگیلا رسول کتاب اسی بغیرت کی وجہ سے لکھی گئی. اگر یہ ان کے ہندوؤں کو برا بھلا نہ کہتا تو وہ کبھی ہمارے نبی کے خلاف رنگیلا رسول کتاب نہ لکھتے. لیکن جب اس نے لکھی اور ہمارے مسلمان نے رنگیلا رسول کے مصنف کو اور پبلشر کو جب مارا تو ادھر سے اس کا نائب بولا, کہنے لگا وہ بھی کوئی نبی ہے کہ جدی عزت بچان واسطے خون بہانا پوے. اے نبی نو لوڑ نہیں تواڈے خون بہان دی, جہاں جو چاہتا ہے وہ بولتا رہے. انہیں نبی دی گستاخی کا دروازہ کھلوایا. انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا. انہیں پھر کی فائدہ چکیا؟ کہنے لگا سارے مسلمان مینوں پیسے دیو, میں 500 جلداں کی کتاب لکھن لگا. لو جی 2 لاکھ روپیہ مرزا قادیانی کو جمع ہو گیا. 2 لاکھ روپیہ بھوپال کی ملکہ نے انہوں پتہ نہیں کتنا ہی پیسہ بھیجا. انہیں 500 کے بجائے یا 50 جلداں دے بجائے انہیں 5 جلداں لکھیاں. 50 کہیاں تے 5 لکھیاں. سال لنگ گیا تے ملکہ پوچھ دیے مرزا جی تساں تے 50 آکھیاں سن 5 کیوں لکھیاں جے؟ کہندا ہے فرق تے زیرو دا ہی ہے نا, میں نہیں آکھیاں سن 5 لکھ دتیاں, زیرو دا ہی فرق ہے نا. تے میں مرزیاں نو کہنا میں مرزا قادیانی کی قبر پٹ کے 500 لتر مارا ہے گنا میں 50 تے فرق تے زیرو دا ہی ہے نا. وچ ایک ہی زیرو دا نا, مارا لتر مرزیاں نو 500 گنا 50 پولیس نو کہا یہ پھڑ کے لبیاں پالو میرے نبی دی توہین کردا ہے. مارنا 500 گنا 50 فرق تے وچ زیرو دا ہی ہے نا. اس زیرو دا بڑا فرق پہ جاتا ہے. لیکن اس مرزا قادیانی نے کیا چکر چلایا؟ سب سے پہلے مجدد بنا. مجدد بننے کے بعد انہیں اپنا بیان دیتا. ہوں جہاں گلیں میں کہاں گا ذہن چ بانیاں نے کدی کو ٹکرے انہوں جواب دینا ہے. پہلی گل سب تو پہلا جواب میں قرآن چون دین لگا. کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی ٹکر پہنتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا رب بولا, نبی کی زبان سے بولا, محمد تم مردوں میں سے کسی کی حقیقی بات نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. مرزا قادیانی نے سب سے پہلے آخری نبی کا ترجمہ کیتا. لو سنو, کہندا ہے نبی جہاں ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اے مرزئی جے اس گل کو غلط قرار دین میرا خون انہاں دے معاف. مرزا قادیانی نے لکھیا کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہوں ذرا مرزا قادیانی کا پیپرا تکنا. کہندا ہے خاتم النبیین دا معنی ہے آخری نبی, اے دے تو بعد نبوت ختم. اے دا جے پہلا ترجمہ. بعد نے ترجمہ کیتا, کہنے لگا خاتم النبیین دا ترجمہ ہے مور لانے والا. تے ہون بھی نبی بن سکتا ہے جے حضور مور لا دین. حضور مور لاندے نے تے اگوں نبی بنتے جاندے نے. میں انہاں نو پوچھنا وا خاتم النبیین کا معنی ہوا نبیوں کی مہر. اج تک مضاف علیہ کا کبھی بھی
خالق نہیں بنیا، یہ گل یاد رکھنا۔ خاتم النبیین کا جو ترجمہ کرتے ہو مور لان والا تے تریاق القلوب صفحے دا 300 مرزا قادیانی اپنی ہتھی لکھدا ہے، کہندا ہے میری ماں دے ہاں پہلے ایک لڑکی جمی، او دا نام سی جنت، جنت تو بعد میں جمیا، میرے تو بعد اگے سٹاپ لگ گیا، اور کوئی نہیں جمیا، میں خاتم الاولاد ہاں۔ ہن میں مرغیاں نو ایک گل پوچھنا وا، خاتم النبیین دا جے ترجمہ اے وے کہ اس تو بعد بھی نبی آ سکدے نے، تے پھر مرزا قادیانی خود کہہ رہے ہیں میں خاتم الاولاد ہاں، تے پھر دسو خاتم الاولاد تو بعد یہ خاتم الاولاد دا مانا، خاتم دا مانا مور لانا ہے، تے جدوں مرزا قادیانی جمے اے دی مور نال پھر دی ماں دے کنے بچے جمدے رہے نے، یہ سوال پیدا ہوندا ہے۔ تو پتا چلا خاتم الاولاد کا مطلب آخری بیٹا، اگر خاتم الاولاد سے مراد آخری بیٹا ہے تو خاتم النبیین سے مراد بھی آخری نبی ہے۔ اب محمد مصطفیٰ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، آپ فرمانے لگے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وابیاں نال اور کوئی مرزیاں نال اور کوئی گل نہ کرنا، جدوں بھی کوئی ٹکرے انہوں ایک گل کہنا سانو یہ جملہ دس دے لا کا ہے، لا نبی یا لا جے نفی دا، نبی آئے نکرا کامن ناؤن، کہ جدو کامن ناؤن دے اوتے لا داخل ہو جائے اس ٹائم وہ بالکل جڑ وڈ کے رکھ دیندا ہے، کسے ممبر نو کسے فرد نو چھڑتا نہیں۔ جیسے عربی دا ایک مثال ہے لا رجل فی الدار، کوئی بندہ گھر چ نہیں، نو مین ان دا ہاؤس، آدمی کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، تو لا جب رجلا پہ داخل ہوا تمام افراد کی نفی کر دی، گھر میں کوئی بندہ نہیں ہوئے گا، نہ پیو ہوئے گا، نہ بھرا ہوئے گا، نہ پتر ہوئے گا، لا جب کامن پہ داخل ہو جائے تمام کی نفی کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب کوئی ذلی ہو، بروزی ہو یا بلی ہو، اب نبی کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ میرے سرکار نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری تے نبیاں دی مثال ہیں گے جی ایک بڑا سونا محل ہوئے، اس محل وچ بس ایک اٹ دی جگہ باقی ہے، وہ آخری اٹ میں واں، اس کو وڈی ختم نبوت دی مثال کی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انجے جی ایک محل ہے، اس محل وچ ایک اٹ دی جگہ باقی ہے، وہ آخری اٹ میں واں۔ ہن تاں ہی مرزا قادیانی تاں آ سکدا ہے یا کوئی اٹ کڈیے تے اینوں اوتھے رکھیے تے یا پھر کوئی نواں سوراخ لبیے، تے سرکار نے فرمایا سوراخ ایک کو باقی سی، وہ آ کے میں پر کر دیتا۔ ہوں اس نبوت کے محل وچ مرزا قادیانی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قرآن مجید نے آخیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن ہوے جہاں ایمان لے آندا ہے او دے اوتے جہاں سرکار دے پہلے نازل ہویا یا سرکار دے اوتے نازل ہویا، تے جے مرزا قادیانی نہیں نبی ہوندا یہ وہی اتر دی ہے تے رب نو چاہیدا سی، رب کہندا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ نبی نو مننا ضروری ہوندا ہے تے نبی دی نبوت نو مننا بھی ضروری ہوندا ہے۔ جے حضور تو بعد نبی آنا ہوندا تے رب قرآن چ من بعدک کہندا، من بعدک نہیں آکھیا، اے دا مطلب ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ آخری نے ہن کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آمینہ کا لال آخری نبی ہے۔ اب ذرا ملاحظہ ہو، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مرزا قادیانی نے آخیا نبی کبھی جھوٹ نہیں ماردا، نبی جہاں گل کرے گا وہ سچی کرے گا۔ مرزا قادیانی نے بڑے جھوٹ مارے، انہیں دے جھوٹ ذرا سننا۔ کہندا ہے محمد مصطفیٰ آخری نبی نے، انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نال ہی نے پینترا بدلیا، کہنے لگا خدا وہ سچا خدا ہے جس نے قادیان میں نبی بھیجا، پھر بولیا کہنے لگا میں سب سے پہلے کہندا میری ذات مرزا ہے، پھر انہیں پینترا بدلیا، کہنے لگا میری ذات میں مول برلاس ہاں، پھر پینترا بدلیا، کہنے لگا میں فارسی ہاں، میرے پیو فارس چ رہندا سی، پھر پینترا بدلیا، کہنے لگا میں چینی ہاں، میرے اباؤ اجداد چینی سن، پھر پینترا بدلیا، کہندا میں اسرائیلی بھی ہاں، میں فاطمی بھی ہاں۔ میں مرزیاں کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا پہلے اپنے نبی نو وہ ایک تھان پہ ٹک کے مر کے صحیح، کبھی تو فارسی ہے، کبھی تو مرزا ہے، کبھی تو چینی ہے، کبھی تو اسرائیلی ہے، کبھی تو فاطمی ہے،
ایک اور تہاڈا نبی کہہ چکیا کہ نبی کبھی اپنی گل وچ تضاد نہیں چھڈدا، نبی دی گل ایک ہوندی ہے۔ تہاڈے نبی دا تے پتہ ہی نہیں لگدا وہ کیڑی نسل چ ہوئے۔ میرے نبی دی شان ذرا ملاحظہ ہو، میرے نبی کا شجرہ نسب، اسی کی فرمائش کی میں آپ کی نظر کرتا ہوں، میرے نبی کا شجرہ نسب ملاحظہ ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، پیدا کر کے آپ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، آدم سے حضرت حوا کے شکم میں پہنچا، حضرت حوا سے شیس علیہ السلام میں، شیس کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملاحیل، ملاحیل کے بیٹے یارو، یارو کے بیٹے انو، انو کے بیٹے متشائی، متشائی کے بیٹے لامی، لامی کے بیٹے نور، نور کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفیکشاد، ارفیکشاد کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فائز، فائز کے بیٹے رہو، رہو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے طاری، طاری کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے حرمز، حرمز کے بیٹے سما، سما کے بیٹے زاری، زاری کے بیٹے ناہس، ناہس کے بیٹے مقصا، مقصا کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے اکنات، اکنات کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے بیشان، بیشان کے بیٹے عیدا، عیدا کے بیٹے رہوبا، رہوبا کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے اسماعیل زراوی، اسماعیل زراوی کے بیٹے اقوان، اقوان کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے آفی، آفی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہن، جاہن کے بیٹے قابی، قابی کے بیٹے جبراف، جبراف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے خدا، خدا کے بیٹے ناشر، ناشر کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابئی، ابئی کے بیٹے کمال، کمال کے بیٹے سالبہ، سالبہ کے بیٹے سلیمان، سلمان کے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ کے بیٹے اداد، اداد کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے مات، مات کے بیٹے مزار، مزار کے بیٹے مدیر، مدیر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکا، مدرکا کے بیٹے خزامہ، خزامہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرا، مرا کے بیٹے کناب، کناب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبدالمناف، عبدالمناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب، عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی کی شان دیکھ، ایک ایک بات اجا ہے، ہم قسم یہ ہے خاتم النبیین، اس کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ذلی اور بلی ہمیں کوئی نبی منظور نہیں ہے، ہم اگر نبی کو مانتے ہیں تو صرف محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اور ایک گل یاد رکھنا، اتنے بھابی بھی ٹھوکر کھا گئے ہیں، جی کوئی بندہ بیٹھا میری گل دھیان نال سنے، انہیں آخیا کہ رب تعالیٰ جن نبی چاہے محمد ورگے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جدو تمہیں پوچھنا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کتنے لکھے ہے، یہاں کو چھڈ انہوں اسی کہنا فرض سمجھنے یہ دس تو لکھے نبی کی نسل پیدا ہو سکتی ہے، یہ دس یہ کتنے لکھے ہے، آپ نہ پھسو، یہاں پھسایا کرو۔ دیکھو کنج نسل کے جی شیر دیکھ کے کھوتے نستے ہیں، تو جو رہے ذرا اب یہ کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کی نسل خدا اگر چاہے تو محمد جیسے کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، اگر یہ عبارت نہ ہو مختار اپنا سانس کام کروا دے گا، اگر ہے تو پھر سن اپنے عقیدے کو درست کر۔ آج میری گل پکانی جے، رب تعالیٰ اب محمد جیسا پیدا نہیں کرے گا۔ او کنے لو سنو، دو دلیلاں دینا، او کنے؟ رب نے آخیا اے آخری ہے، رب نے کی آخیا اے، کی آخیا اے، کی آخیا اے؟ تسی جو مسیح بندے سارے آ گئے ہو، گیٹ بند کر دئیے، اتے بہا دئیے، غزالی صاحب اگے عرض کریے سرکار کندھاں تے تواڈے نام پڑے نے، اج ساڈا ایک کام تے کر دیو، بہت مشہور آدمی ہو، اسٹیج سیٹی منے پر منے ہو، اس مسیح کھلو جاؤ، جیڑا پہلا وڑے او دا بھی نام لکھ لو، جیڑا آخری وڑے او دا بھی نام لکھ لو، تے پیچھوں گیٹ بند کر دینا۔ ہن ہاتھ جوڑ کے عرض کراں، انہاں نوں کنے نام آکھے نے؟ ایک جیڑا پہلا، ایک جیڑا آخری۔ ہن دسو انہاں دی کاپی چ کنے نام ہون گے؟ ایک پہلا، ایک آخری، کبھی دو نہیں ہون گے، ہویا کہ توجہ ہے نا؟ تو اس لیے رب نے فرمایا یہ آخری ہے، ہن محمد تو بعد وہ کسی نو پیدا جی انہیں کر دیتا تو کاپی چ دو لکھے جان گے، رب کا کذب ثابت ہو جانا اور رب جھوٹ بول گا نہیں۔ اور ایک گل میں تمہیں بڑے پتے بھی دساں، شیطان بڑے کام کا بندہ ہے، یہ بھی ذرا برداشت کرو میری گل، بڑے کام کا بڑا پکا توحیدی ہے، توجہ رہے ذرا، وہ توحید منی پر منی ہے، اللہ اکبر جل شان، بڑا بڑا پکا توحیدی ہے۔ اللہ پاک نے انہوں اینا اختیار دے دیتا ہے، جیڑی شے چاہے وہ بن جاتا ہے، اٹھ بننا چاہے اٹھ دی مثل بن جائے گا، تواڈے پیو دی مثل بن جائے گا، ماں دی مثل بن جائے گا، زنانی دی مثل بن جائے گا، خدا دی مثل بن جائے گا، پر نبی دی مثل نہیں بن سکتا۔ ایک متفقہ تے مسلمہ اصول ہے۔ ہوں میں مثالاں دے لواں کہ شیطان کنیاں دیا مثلاں بنیا۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں عیسیٰ ہاں،
انہیں پہلا دعویٰ کیتا سی کہ میں عیسیٰ ہاں، تے سارے گجرات کے منڈے اپنے نالے چ اضافہ کر لو، عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں آنا ہے تے انہاں آنا کتوں ہے، اور یہ بھی جدوں مرزا ٹکرے مرزئی کوئی تے انہوں کہنا ہے، کوئی کہے کہ اسی جھوٹے کیویں ہیں، یہ گل یاد رکھنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں آنا ہے نا تے انہاں آنا کیویں نے، سننا ذرا، انہوں نے آنا ہے تے دمشق دی جامعہ مسجد دے مشرقی کنارے دے اوتے لینا، انج فرشتیاں دے موڈیاں تے ہاتھ رکھیا ہونا، دو انہوں دے اوتے چادراں ہونیاں نے، انہاں مینارے تے لینا، تھلے بوئے نال تالا لگے ہے، چابی اپنے آپ بغیر چابی تو تالا کھل جانا، نبی نے تھلے آ جانا۔ اے جے میرے نبی دی حدیث، ایک دی حدیث ہے، میں صدقے جاواں، لوکی کتنے گئے جڑے کہندے نے نبی نو کل دا نہیں پتا، میری سرکار مدینے وچ بیٹھ کے پہ فرماندے نے عیسیٰ آؤਣ گے، دو چادراں ہون گیاں، دمشق دی جامعہ مسجد دے مشرقی مینارے تے اترن گے، تھلے آن گے، دجال ہوئے گا، امام مہدی آن گے، پیچھے نماز پڑھن گے، اور میں صدقے جاواں اجے دمشق بنیا نہیں، اجے مسیت بنی نہیں، اجے مینارہ بنیا نہیں، میرا نبی پہلا دیا خبراں دے رہا ہے انہاں نوں۔ حدیث سن لیجیے پوری حدیث، میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ آؤں گے، مینارے تے اترن گے، تو مینو خدا مان لا، میں تیری اٹھ زندہ کر دیاں گا۔ وہ کہے گا کر زندہ، اے کہے گا اٹھو، اے دے اٹھو، مرے ہوئے اٹھ نو کہے گا اٹھو، تے شیطان، اے میں مثال دین لگا تھا، شیطان اٹھ دی شکل چ بن کے اٹھے گا، وہ کہے گا واقعی یہ خدا ہے، وہ من لے گا، پھر اگے جائے گا، ایک بندہ ملے گا، وہ روندا ہوئے گا اپنے ماں پیو دی قبر تے، یہ آکھے گا تیرے ماں پیو نو میں زندہ کرنا، مینو خدا من لے، وہ آکھے گا زندہ کر، یہ کہے گا اٹھو میرے آڈر نال، تے جدو کہے گا اٹھو تے شیطان وہ ماں تے پیو دی مثل بن کے اٹھ پوے گا، توجہ ہے، شیطان اٹھ دی مثل بنیا، شیطان ماں پیو دی مثل بنیا۔ غوث پاک نے جدو 12 سال چلا کٹیا، شیطان چیک پیا، شیطان بڑی باری چیکدا ہے، غوث پاک نے 12 سال یہ پھینٹ چڑھیا، چیکے گا کیوں نہیں؟ ہاں 11ویں تے چیکے گا، بے ایمان جدو چیکے گا 11ویں تے چیکے گا۔ غوث پاک نے 12 سال بھی چلن نہیں دیتی، آخری بار خدا بن کے آیا، تے شیطان خدا دی مثل بنیا، شیطان اٹھ دی مثل بنیا، شیطان وڈیا وڈیا بزرگاں دی مثل بنیا، شیطان ماں پیو دی مثل بنیا، شیطان خواب جوانی دی مثل بنیا، شیطان غوث پاک کو خدا دی مثل بنیا۔ لیکن جب گل آئی میرے نبی کی تو میرے نبی نے فرمایا فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، پر میں قربان جاواں بھابی تے اے نبی دی مثل بھی بن گیا جے، اس کر کے شیطان نالوں جے کوئی بات ہے تے نجدی ہے، کیونکہ نبی دی مثل بنتا ہے، شیطان نبی دی مثل نہیں بن سکتا۔ اس کر کے گل یاد رکھنا، شیطان ہر شے دی مثل بن کے آیا، پر انہوں بھی اینی ہمت نہیں پئی کہ وہ کہے میں محمد ہاں، پر مرزا قادیانی بے ایمان نے آخیا میں محمد، میں کہندا ہے میں جدوں دامن جھاڑاں، ایدیاں گستاخیاں سنو، میں دامن جھاڑاں تے 100 حسین ورگے میرے دامن چوں تھلے ڈگدے نے۔ اور ایک دن خواب بیان کرتا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کی ران تے سر رکھ کے سو گیا، اور کتے ذلیل انسان فاطمہ الزہرا کی شان کو تم کیا سمجھو؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ اسرائیل کی بغیر اجازت کے ان کے گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ تجھے کس طرح جسارت ہوئی کہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہے کہ میں ان کی ران پہ سر رکھ کے سو گیا؟ اور ایک معمولی خواب نے، ایک وڈی خواب سنو، کہندا جی میں راتی ستا تے رب میرے کول آ گیا، میں خدا دی قسم چک کے کہہ رہا، ایک بھی حوالہ غلط ہوئے مرضیاں تے سویرے میرا خون معاف ہے، اے راتی ستا تے خدا بن کے نہیں بندہ بن کے آ گیا، انہاں دا نبی پھر زنانی بن گیا، ہوں اگوں ڈیش ڈیش یہ گل نہ ہوئے تے مرضی میرا سر لا دین، تے جے ہے تو پھر بندے دے پتر بنو، یہ جہاں بھی کوئی نبی آئے، اگوں پھر کہتے ہیں اگوں کہتے ہیں خدا میرے وچوں میں خدا وچوں۔ ایک مرضی میں پوچھا، وہ میرے پیچھے بہت پیا، مینو کہہ انہوں پتا نہیں سی یہ مولوی داڑھی والے تو پڑھے لکھے بندے تو بڑی جلدی پک کرتے ہیں نا، تو کڑیاں سامنے لیا کے بعد دیں سارے کئی گجرات کے بندے جہاں مرزئی ہو گئے ہیں، اور میں آخیا تھی کیوں مرزئی ہوئے ہو؟ بس اگوں مینو پتا تو لگتا نا کیوں ہوئے ہیں، 24 گھنٹے لائے نے اتنے۔ اچھا وہ پھر بھاجی انہیں آخیا جی تجربہ عجب معاملہ ہے، کڑیاں سامنے لیا کے بعد دیں گے، مرزئی بنا دے جان گے، وہ گفتگو کر دیا جان گیا، اللہ اکبر جل شانہ، عجیب قسم کا مسئلہ۔ میں آخیا یار تھی انہیں بڑا میرے دل کہہ سر شاہ صاحب کدی آؤ نا تو تمہیں تقریر سنائیے،
میں کہا کہ تقریر سنانی ہے؟ کہندا جی وہ جمعے نو تقریر ہوندی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے نال۔ میں کہا اچھا کی ساڈے مرزا صاحب دی؟ میں کہا اچھا وہ تقریر سنن جاواں کس دیہڑے؟ جمعے والے دیہڑے۔ میں کہا میں جمعے والے دن 3 مسیتاں خطبہ دینا، میں اینی میں گل کی پھر نہیں اگوں بولیا، پھر نہیں تو کدی آخیا تمہیں تقریر سناواں گے۔ میں اس بندے نو ایک دن پوچھ ہی لیا، میں کہا یار میں تواڈے مرزا صاحب دا ایک بیان پڑھیا ہے، وہ فرماندے نے خدا میرے وچوں ہے میں خدا وچوں ہاں، یہ تسی مینوں سمجھا سکدے ہو؟ کہنے لگے حضور نے نہیں اسی آخیا علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں۔ میں کہا میں صدقے جاواں، رب جدوں مارنا چاہتا نا کسی کتے دی موت پھر بڑی دلیلاں دیندا ہے۔ میں کہا گل سن، تواڈے مرزے وچ تے ساڈے نبی دے بیان 'چ بڑا فرق ہے۔ تیرے مرزے نے آخیا خدا میرے وچوں میں خدا وچوں، حضور نے فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں۔ وہ کیویں؟ اس کر کے کہ علی دا دادا بھی عبد المطلب ہے تے مصطفیٰ دا دادا بھی عبد المطلب ہے۔ توجہ ہے؟ یہ تے گل جچدی ہے، تو اپنے مرزے دی فٹ کر کے رب میرے وچوں میں رب وچوں، یہ کتنے ویٹ ہوئی ہے؟ چپ! خدا کی قسم اس آدمی نے اتنی غلیظ گفتگو کی ہے اپنے الہام میں، یہ الہام سن لو، تواڈے میں نالج اضافہ کرنا کبھی یاد کرو گے۔ مختار دی تقریر سنی دی سی، پورے 10 سالوں کے خلاصے 1 منٹ دس دینا سی۔ مرزا قادیانی دے الہام سنو، 2328 یہ الہام عربی وچ جے، کبھی یاد کرو گے مختار نو، 2328 الہام ہے عربی وچ جے، 570 الہام ہے اردو وچ جے، 39 الہام ہے فارسی وچ جے، 5 دے پنجابی وچ جے، 31 الہام ہے انگلش وچ جے۔ اور یہ سارے الہام جے تسی پڑھو، یہ ساڈا 5ویں دا منڈا صحیح بولے گا۔ یہ الہام بڑے عجیب قسم کے نے۔ ہی ہالٹس ان ضلع پشاور، 31 انگلش کے بچوں ایک جی خدا دی انگلش، میں صدقے جاواں اس خدا تے جنہوں انگلش بولنی نہیں آتی۔ ہی ہالٹس ان ضلع پشاور، حالانکہ پشاور دے نال ضلع نہیں لگتا، چنگی بڑی انگلش ڈسٹرکٹ موجود ہے، تو جو ہے نا ڈسٹرکٹ کہتے ہو ضلع نو، لیکن نہیں۔ ایک اور سننا، یہ مینوں نہیں سمجھ آئی، یا تمہیں آ جائے آئی ایم بائی عیسیٰ، یہ انگلش ہوں منڈے پڑھے لکھے بیٹھے نے، میں تمہیں الہام سنا رہا، 31 الہام انگلش میں نے، آئی ایم بائی عیسیٰ۔ ایک اور الہام سنو، ہی از کمنگ بائی ہز آرمی، بھائی یہ آرمی کا کی مطلب ہے جی؟ لیکن یہ سارے الہام تھی سنو گے پتہ لگ جائے گا 5ویں کا بھی بندہ پڑھیا نہیں، یہ کہڑا خدا ہے جہاں یہو جہے الہام یہ اتارتا رہا ہے۔ باقی تھی آپ جا کے پڑھ لینا، عجیب عجیب قسم کے الہام نے۔ ایک اور فرق سن لو، حضرت آدم علیہ السلام دے کول پیغام آیا تے جبرائیل لے کے آئے، آدم صفی اللہ کول پیغام آیا تے جبرائیل لے کے آئے، نوح نجی اللہ کول پیغام آیا تے جبرائیل لے کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ کول پیغام آیا تے جبرائیل لے کے آئے، ابراہیم کول تک صحیفے آئے تے جبرائیل لے کے آئے، اسماعیل کول صحیفے آئے تے جبرائیل لے کے آئے، اسحاق و نبی اللہ کول پیغام آیا تے جبرائیل لے کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ کول کتاب آئی تے جبرائیل لے کے آئے، داؤد علیہ السلام کول زبور آئی تے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، عیسیٰ کول تورات آئی تے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، مصطفیٰ کول قرآن آیا تے جبرائیل لے کے آیا۔ پشین کوئی سچی نہیں ہوئی، یہ ذرا پشین کوئی سننا۔ میاں منظور صاحب کا بیاہ ہو گیا محمدی بیگم کے نال، محمدی بیگم نال بیاہ کرنا سی مرزے نے، وہ ساری زندگی یہ بیاہ نہیں ہو سکیا۔ مرزا صاحب کا پتر بشیر پہ کرامت بیان کرے، ساڈے ابا جی بڑے کمزور سن، پھر بھی انہیں بیاہ کر لیا۔ حکیم نے آخیا بیاہ نہ کہیں فتنہ پیدا ہوئے گا، فتنہ تیرے قوت نہیں، فتنہ پیدا ہوئے گا، بیاہ نہ کری، پھر بھی بیاہ کر لیا، موجودہ تکو پھر بھی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو میں کیا یہ مرزے کا موجودہ نہیں، وہ زنانی کا موجودہ ہے، یہ مرزے کا موجودہ نہیں۔ تو جو ہے یہ ہے اس قسم کا نبی جب بول کے کہے گا کہ محمد اتر آؤ آج جانے آگے سے افضل ہو کر، اور کتے ذلیل تو میرے نبی کے گھر کے کتوں کے برابر نہیں ہے، تو میرے نبی سے افضل کیسے ہو جائے گا؟ ایک کہنا بیان سنو، کہتا ہے محمد پہلی رات کا چاند ہے، میں 14ویں کا چاند ہوں، یہ اس کا بیان ہے۔ کہتا ہے محمد پہلی رات کا چاند ہے، میں 14ویں کا چاند ہوں۔ اج میرے کو فوٹو نہیں ہے، خدا کی قسم میں فوٹو تکاندا تو سارے چھٹر مارنے سڑے نو، یہ فوٹو کالا رنگ سکھ لگتا، پورا گوبند سنگھ لگتا، اور کہتا ہے میں نبی نالوں افضل ہاں، اور ظالمہ تیری شکل تک کے تے لوکی کئی دور ہو گئے، اور میرے نبی دا تے چہرہ تک کے عبدالسلام ورگے مسلمان ہو گئے نے۔ میرے نبی دے چہرے دی کیا بات تھی، وہ چہرہ ہو سی کہ جڑا تک لیندا سی مڑ مڑدا نہیں سی واپس۔ اللہ اکبر جل شانہ، انہیں کی کیتا؟ محمدی بیگم نال جدوں بیاہ کوئی نہ ہویا تے کہن لگا محمدی بیگم تیرے وال منڈا ہوئے گا، یہ بھی الہام جے۔ اور انہیں مرزے نے آخیا کہ نبی جیڑا الہام کہندا ہے وہ سچا ہوتا ہے، سچا نہ ہوئے تو نبی نہیں۔ انہیں آخیا محمدی بیگم تیرے گھر پتر ہوئے گا 27 دیہڑیاں بعد، تے پتر دے نام ذرا سننا، یہ وہی جے عالم کباب، شبیر الدولہ،
یہ پہلا الہام ہے. پھر نام بدلیا, کہنے لگا تیرے پتر کا نام آئے گا شادی خان کلمت اللہ خان. پھر الہام ہویا تیرے پتر دے نام 9 ہون گے. 27 دیہڑے بعد پتر نہیں کڑی جم پئی. پورے ہندوستان چ رولا پی گیا, وہ مرگئیو تے نبی نے تے آخیا سی منڈا جمے گا, اسے تو کڑی جم پئی ہے. اگوں پتا کی کہندا, یہ تو نہیں سی نا آخیا ہونی منڈا جمنا, بعد کی جم پے گا. کنج پینترے اس بےمان نے بدلے تے کہندا میں نبی نالوں افضل ہاں. یہ گل ذرا سننا دھیان نال, اور اتنے میری ایک دلیل سن جاؤ. ایک بندہ سی بڑا فریڈیا قسم کا, تو انہیں تویز پتا کیوں لکھنا. جدو کسی نے آنا جی میرے واسطے تویز لکھ دو, تو انہیں لکھنا بیٹا نہ بیٹی, بیٹا نہ بیٹی, بند کر کے گلے چ پا لے. وہ 9 مہینوں کے بعد 9 مہینے لنگ جانے تو وہ گھر منڈا جم پینا. کہنا پیر صاحب تو ساتھ آخیا سی بیٹی جمے گی تو بیٹا جم گیا. وہ تویز کٹ ذرا کٹیا, دیکھ لکھیا نہیں جی بیٹی نہ بیٹا. میں بیٹی دے نال نہ لا دیتا, اگے بیٹا خالی, بیٹی نہ بیٹا. اگلے نو کہا تیرے گھر جہاں منڈا جمے گا وہ کڑی جم پئی. وہ آیا دوڑا دوڑا, پیر جی تو سب آخیا سی کہ منڈا جمے گا کڑی جم گئی, تویز کی تھی کڈ ایویں. میں لکھیا بیٹی نہ یا نہ بیٹا بیٹی. انہیں نہ پاسے لا دینا. جی کسی کے گھر نہیں کچھ جمیا, پیر صاحب تو سب آخیا سی بیٹی جمے گی یا بیٹا ہوئے گا, یا بیٹا ہوئے گا کہ بیٹی, وہ تو کچھ نہیں جمیا, تویز کڈ. کی لکھیا میں تو لکھیا نہ بیٹی نہ بیٹا. انجے یہ خبیث کرتا سی, جدو یہ گل جھوٹھی ہونی ہے کوئی نہ کوئی پینترا بدل دینا. میں آخیا ہے ایک ہی نہیں اگلی. لو جی رب ذوالجلال کی قسمیں, یہ تھی جدو بھی خواب بیان کرو گے مرزئی دی اکھ چک گیا مختار شاہ پھڑ لینا. وہ کہتا اگو پھر محمدی بیگم مر گئی, وہ گھر منڈا جمی نہیں. میری سرکار کا تے عالم ہی ہوئے. میری سرکار دے کلمہ پڑھن والے غلام مرتضی مجذوب دے بارے افاظات یومیہ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی ہاتھی لکھتا ہے. اے میں نجدیاں دی نظر وادیاں دی نظر کرنا, جڑے کہتے ہیں ولی کچھ نہیں دے, یہاں کے ابا و اجداد نے اپنی ہاتھی افاظات یومیہ چ لکھا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی نانی غلام مرتضی مجذوب دے کول گئی, جا کے کہنے لگی ہے اللہ دیا ولییا دعا کر میری دھی دے پتر زندہ نہیں رہتے, کوئی پتر جم پوے. رب ذوالجلال دی قسم میری کتاب نہیں جی انہوں کی کتاب ہے, اپنی ہاتھی لکھتے ہیں. جب دعا کروائی غلام مرتضی مجذوب نے ہاتھ چکے, کہنے لگی جا مائیے, فرماندے نے جا مائیے تیرے پتر تیری دھی کے گھر 2 پتر ہون گے, 2 پتر ہون گے, ایک مولوی ہوے گا ایک دنیا دار ہوے گا. تے کہندی ہے نانی اشرف تھانوی صاحب دی میں واپس آئی تے واقعی میرے گھر 2 پتر جمے. اور نبی دی گل تے بڑی دور دی ہے, نبی دے دیوانے آخر تے وہی کچھ ہو جاتا ہے. لیکن مرزا قادیانی نے آخیا جے الہام پورا نہ ہوئے وہ نبی سچا نہیں ہوتا. مرزا قادیانی کا کوئی الہام پورا نہیں ہویا. ہوں اور ایک حوالہ سن لو. میرے نبی نے فرمایا, مرزا قادیانی کہندا میں عیسیٰ ہاں, میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ جدوں آئے گا, اس گل یاد رکھنا, عیسیٰ جدوں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھان لگن گے. وہ جدوں اقامت ہو جائے گی دمشق دی جامعہ مسجد میں اقام فجر کی نماز پڑھان گے. بعد نے کہا کہ امام مہدی اگے کھڑے ہو کے نماز پڑھان گے, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ کعبے کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھن گے, میرے نبی دا امتی میرے نبی دی نسل وچوں امام مہدی نماز پڑھان گے. تے عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دے روزے تے جان گے, عیسیٰ علیہ السلام حج کرن گے, عیسیٰ علیہ السلام عمرہ کرن گے. ادھر میں گل سنا رہا پھر مرزا قادیانی تے پھر کرنا. میں عیسیٰ علیہ السلام حج کرن گے, حج کرن تو بعد مدینے آن گے. میرے نبی نے فرمایا مدینے میری قبر تے کھلو کے کہن گے یا محمد. اسی اس غلط ہوئے جو سزا چور دی میری تے جے صحیح ہے تے میں ہاتھ جوڑ کے بھابیاں گے عرض کرنا, تسی یا رسول اللہ نہیں کہہ دے آندے ہو شرک ہے. تے عیسیٰ علیہ السلام نبی دی قبر تے کھلو گے یا محمد کہن گے. تے جے یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہوندا ہے تے سویرے اخبار کی جذبے میں دعا دینا بیان مینوں بھیج دینا عیسیٰ دے بارے کی فتوا جے پھر. اور عیسیٰ نبی کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا یا محمد, کیا کہیں گے یا. اور حضور نے فرمایا مینوں قسم ہے اپنے رب ذوالجلال دی میں قبر وچوں جواب دیاں گا, میں قبر وچوں جواب دیاں گا. تے جے قبر والے سنتے نہیں تے جواب کیویں دین گے. حضور نے فرمایا میرے مدینے وچ میرے گنبد خضرا وچ ایک قبر دی تھان باقی ہے, وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بنے گی. وہ خنزیر نو حرام قرار دین گے, صلیب نو توڑ دین گے. اے جڑی صلیب ہے نا, میں جب امریکہ گیا عبداللہ دی میں تقریر سنی ہے, اور میں کی آخا انجی کہنا, انہیں ایک گل بڑی پتے بھی کی. کہنا شروع عیسائی کی کرتے سن اپنے گلے میں سلیب لٹکاندے سن لکڑ دی, وہ تمہیں پتا بڑی بھاری ہوتی ہے. انہیں سوچیا کریے کی, پھر سینٹ پال نے آخیا کوئی یہو جی چیز کڈو کہ سلیب نہ لٹکانی پوے. انہیں پھر ٹائی کڈی, وہ ٹائی چھوٹی سلیب ہوتی جی, لما ڈنڈو اتنے انہیں سارا آخیا یہ پا لیا کرو
وہ भारी सलीब नहीं लटकानी पड़ेगी। ये उदों की सुरी जे जी तुम तुर करके पा के आते हो, इंज लगता थोड़ी जीभ लम्मी बाहर निकली है, इतों तक जीभ आई है। ये जे ईसाइयों का निशान अपने लिबास बनाओ, थोड़े अगे सोहने सोहनी सलवार, एडी सोहनी कमीज, खुले पांचे, हवावां खुलियां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने, इनू क्यों नहीं पाते? टेंट पा के टैट हो जाते, वो तुहानूं किन्ने पवा दी है? अपने ड्रेस पाया करो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मैं अजीब लेकिन मैं हैरान हो जाता हूँ, तुम अपने लिबास छोड़ के गैरों के लिबास क्यों पहनते हो? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी की कब्र पे खड़े होकर पुकारेंगे या मोहम्मद, कब्र से जवाब आएगा तुझ पे सलाम हो, मुझ पे सलाम पढ़ने वाले। ऐसी ईसा की निशानी। ते मैं मरज़ैया नूं कहना, जे तुहाडा मिर्जा ईसा है, ये फिर हज करन क्यों नहीं गया? ये गल याद रखना, मिर्जा कादियानी सारी जिंदगी हज करन नहीं गया। किसी मरज़ई नूं मैं पूछया हज करन क्यों नहीं गया? ये भी उहदे कोल पैसे नहीं सन। मैं क्या तेरे तो वड्डा भी फ्रैडिया कोई नहीं, 2 लाख रुपया तो उहदे कोल दूजे साल जमा हो गया। उदों का 2 लाख, उदों का, हुण दा 2 लाख नहीं, उदों का 2 लाख जमा हो गया सी। ये हज करन क्यों नहीं गया? इस मिर्जा कादियानी का जुमला सुनो। इन्हें आख्या मक्के मदीने दे थणा विच हुण दुध मुक गया, जिन्हें फैज लैना वो कादियान दे विच आवे। इस तो वड्डी बदबख्ती होर की हो सकती है? अजे भी तुसीं मरज़इयां नाल सलाम लैंदे हो। जदों तुसीं मरज़ई नाल सलाम लैंदे हो, मेरा नबी मदीने च कहंदा होवेगा तू कलमा मेरा पढ़ना ते इस कुत्ते नाल सलाम लै रहे, इस मेरे दुश्मन नाल सलाम लै रहे, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुहाडे खैर खा नहीं जे, बड़े मिठे होके बोलते जे। एक बंदा मैनूं कहण लगा, इत्थे एक मरज़ई ने राह दे दिता गली च। और मैं आख्या राह छड़ के कुड़ी दे देंदे ने, तू राह की गल करन दई है? तू बन मरज़ई हो तो बड़ा कुछ दे देंदे ने, राह की गल है? राह छोटी गल है, बड़ा कुछ दे देंदे ने। लेकिन इन्हां दी कुड़ियां ते ना जाई, इन्हां दे दीवान ते रस्ते ते ना जाई। ये तमाम चीजें तुमसे सलब करवाएंगे। और जब सरकार के सामने कब्र में जाएगा तो सरकार पूछेंगे, जब मैंने कहा था मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो तुमने मिर्जा कादियानी काने को क्यों नबी माना? तो बताओ उस वक्त क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मिर्जा कादियानी ने फिर एक इल्हाम दसिया, कहने लगा सुनो, मैं कभी भी ऐसे नाल नहीं मरांगा। मिर्जा कादियानी का आखिरी इल्हाम सी। और इस बंदे नूं बड़ा पेशाब, डायबिटीज का मरीज जो पेशाब इनू घड़ी घड़ी आना। एक दिन पिया नमाज पढ़े तो नमाज पढ़दे पिछू छड़ के नस गया। तो थले किताब वाला लिखता है, हजरत पर वही आई और हजरत भाग के। मैं कहा वही नहीं आई, मसाने च जोर पे है। वही आउंदी तो उत्थे ही रह जाता, मसाने च जोर पे पेशाब करन लग्या। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ऐसे आदमी को तुम नबी करार देते हो जो आदमी गालियां देता है। खुदा की कसम इसकी गालियां मैं बयान करने लगूं तो आप कहें कि शरीफ आदमी का ये कलाम ही नहीं है। इसने सैयद साद बेहानवी को गाली दी, कहने लगा ये गंदा नुस्खा है और कंजरी का बेटा है। एक इसकी किताब में लिखा लानत 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 ऐ भेड़ियो। फिर इसने कहा जो मुझे नहीं मानते वो बल्दुल हराम है, जहन्नमी है, काफिर है। बताओ ये नबी के जुमले हैं? नहीं, हमने तो हम अपनी सरकार के जुमले सुने हैं। लोगों ने जब पत्थर मारे, सरकार की आंखों में आंसू आ गए, मेरी सरकार के पांव लो लुहान हो गए। मेरा नबी अंगूर की बेल के नीचे बैठ गया। एक आदमी ने अंगूर का खोशा तोड़ के मेरे नबी के सामने रखा। मेरे सरकार जब अंगूर खाने लगे, वो आदमी कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपको लोगों ने इतना मारा, बददुआ क्यों नहीं करते? इनको जवाब क्यों नहीं देते? मेरा नबी फरमाने लगा, मैं इनसे तलख लहजे में नहीं बोलूंगा, मैं बददुआ नहीं करूंगा, मैं कहरो गजब बनकर नहीं आया, मैं रहमत लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं रहमत लिल आलमीन बनकर आया हूं। अब एक और दलील मुलाजा कीजिए और तकरीर को मैं खत्म करने के पॉइंट तक लाता हूं। कुरान के अंदर वैदा हज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीना, जब रब ने नबियां को वादा लिया, सारे नबियां को वादा लिया, तो जुमले ते गौर करना। ये खसूसन ये जुमला उन्होंने वास्ते जिन्होंने 10वीं की ग्रामर पढ़ी है घटो घट। रब कहता है नबियां को वादा लिया कि वैदा हज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम, फिर तुहाडे कोल मेरा रसूल आ जाए। ये सुम्मा विच यानी फिर विच ते और विच बड़ा फर्क होंदा जे मैं आखा अलहाज सूफी नजर साहब आए और नजीर साहब आए और अकबर गिजाली साहब आए और नदीम साहब आए और वकास साहब आए, कोई पता नहीं लगता पहला केड़ा आया पिछू केड़ा आया। ते जे मैं कहा अलहाज नजर साहब आए, नजीर साहब आए, गजाली साहब आए, फिर
راجا صاحب آئے، پتا لگیا اینڈ تے جڑا آئے گا وہ پھر لگتا پھر وہ ہوتا جڑا سب تو آخر وچ آئے۔ رب نے فرمایا آدم بھیجوں گا، نوح بھیجوں گا، عیسیٰ بھیجوں گا، موسیٰ بھیجوں گا، سب بھیجوں گا۔ تو جب بھیج چکوں تو پھر مصطفیٰ آئے، پھر یعنی پتا چلا کہ مصطفیٰ تمام نبیوں کے آخر میں آئیں گے، اب اس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، پھر آ جائے۔ تو جب آئے تو مصدق لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے، کہ جدوں تصدیق کرنے والا آ جائے پھر تائید کرنے والے کی لوڑ نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ میرے نبی کو سب سے پہلے پیدا کیا، بھیجا سارے آخر وچوں، آخر چ کیوں بھیجیا؟ اے ہن ذرا گل سننا دھیان نال۔ تسی جدوں کریانے تے سودا لین جاندے ہو نا، تے سودا لے لیندے ہو تے لسٹ بناوندا کریانے والا، دال 30 روپے، چول 40 روپے، مسراں دی دال 35 روپے، تیل ملاوٹ والا مٹی دا تیل 20 روپے، 30 روپے، ٹوٹل بن گیا 100 روپیہ۔ ٹوٹل کہندے نے، میزان کہندے نے اینڈ نو۔ اس اینڈ دے وچ 30 روپے بھی نے، 20 روپے بھی نے، 30 روپے بھی نے، 20 روپے بھی نے۔ ٹوٹل ہوندا ہے اینڈ تے، اینڈ وچ ٹوٹل آندا ہے، ٹوٹل وچ سارے ہوندے نے۔ تے رب نے آدم بھیجیا، موسیٰ بھیجیا، عیسیٰ بھیجیا، نوح بھیجیا، جدوں ٹوٹل بن گیا تے مصطفیٰ بھیج دتا۔ نبی دی کوئی خاصیت نبیاں دی ایسی نہیں جیڑی محمد مصطفیٰ وچ نہیں، ٹوٹل بن گیا۔ جے نہیں سمجھے تے میں اور سوکھی مثال کر دیاں۔ تسی کدی کسی امیر دے گھر جاؤ، ہن اسی غریب آدمی ہاں، باغ تے سانوں باغ تے لبدا ہی کوئی نہیں۔ جے باغ تکیا بھی ہے تے کراچی دا سفاری باغ تکیا، انہوں باغ کہنے والے دی مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ سفاری باغ نو باغ کیویں کہندے نے؟ اتنے تے گھاہ دا ایک تیلا نہیں ہے گا۔ لیکن سارے پاکستانیاں دی موج نے، موج یہی ہے، کالے نو کہہ دیندے نے نور محمد، کوجی نو کہہ دیندے نے حسن بانو، انہاں دی اپنی مرضی ہے۔ سکا ہوے جھاڑو نہ چکیا جائے، کہندے نے پہلوان جی تہاڈا کی حال ہے؟ جس بندے کو کھان واسطے پیسہ کوئی نہیں، سیٹھ صاحب سلام تمہوں، سیٹھ جی کی حال ہے تہاڈا؟ اللہ اکبر جل شانہ، پاکستان دی اپنی مرضی ہے، جو مرضی بنا لے۔ سفاری باغ نو باغ کہہ دے نے۔ میں بڑا نام سنیا، میں کہ چلو یہ ٹوری جائیے، گئے تھے کہ گھاہ دا تیلا ہی کوئی، میں کہ یہ باغ کھلے کہہ دیتا۔ اللہ اکبر جل شانہ، جنوں دل چاہے جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساتھ کرے، اسی کی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ، میں قربان جاؤں، کیا کیا بات آپ سے عرض کروں یار۔ عجیب ہی مسئلہ ہے، عجیب ہی سلسلہ ہے۔ ہر آدمی نے کوئی اپنا اپنا ہی چیز چھوڑ دی۔ مدعیان نبوت جھوٹے جھوٹے آدمی آتے رہے۔ تسی کسے بندے دے کول گئے، امیر آدمی سی، انہیں آخیا جناب اے میں بوٹا لایا جے باغ گلاب دا۔ اچھا جی، بڑا بمب گلاب ہے جی، سونگیا تے وچ خوشبو ہی کوئی نہ، ایڈا بوٹا گلاب دا۔ آؤ سرکار اے بوٹا جی چمبیلی دا۔ اچھا، سونگیا تے تھوڑی جی خوشبو آ گئی۔ اے میں ویل لائی ہے عشق پیچے دی۔ سبحان اللہ، پاکستانی کسی نے نہ رکھیا ہونا، یہ عشق پیچے دی بیل ہے۔ اچھا اے سنگو، کوئی خوشبو نہیں، بس عشق وچ یہی حال ہوتا ہے۔ تھوڑا جہا آگے ٹر جاؤ، اے جی منی پلانٹ ہے۔ یہ منی پلانٹ کیوں کہندے ہو؟ منی کہندے نے رقم نو، پلانٹ میں نے درخت ہوتا ہے۔ جی یہ بوٹا تے گھر لگ جائے، تے گھر منی منی آ جائے گی۔ اللہ اکبر جل شانہ، میں ہندوؤں کو مسلمانوں کو قربان جاواں، انہاں تلسی دا بوٹا لایا، انہاں اپنے گھر منی پلانٹ لا لیا۔ ہندوؤں کی فرق کی رہ گیا؟ منی پلانٹ اگے بڑی دولت آئے گی۔ دولت منی پلانٹ چ نہیں لبدی، دولت وہ دینا جہاں پلانٹ نو طاقت دے رہا ہے۔ دولت وہ کول ہی ہے، وہ منگیا کرو۔ اللہ اکبر، منی پلانٹ کا بوٹا ہے جی، اے فلانا بوٹا ہے، تسی تھک گئے، اتوں ٹرے گلاب، چمبیلی، موتیا، عشق پیچا، منی پلانٹ، یار اینا نہ پھرا، میں تھک گیا۔ اچھا اگلی بار آئے، کمرے چ بیٹھے، سامنے پہ سی ٹیبل، ٹیبل دے اتنے سارے ہی فل کٹھے ہوئے، وہ نام سی گلدستہ۔ تے یار نے آخیا سجنا پہلے جگہ جگہ پھردا رہے ہیں، میں آخیا تیریاں لتاں تھک نہ جان، میں سارے بوٹیاں دا کٹ مجموعہ کر کے ٹیبل دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دنیا پھرتی رہی، کدی آدم دے در تے، کدی نوح دے در تے، کدی موسیٰ دے در تے، کدی عیسیٰ دے در تے۔ رب نے سارے نبیاں دا گلدستہ مصطفیٰ بنا کے بھیج دیتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گلدستہ بن کے آئے۔ ایتھے ہن مرزے دی گل سن لو۔ مرزا کہندا ہے سارے نبیاں دے معجزیاں دی تعداد جیڑی ہے وہ 1 لاکھ دے نیڑے پہنچ دی ہے۔ میرے کلے معجزے 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔
ایک تک ایک ہی جگہ تے کہندا ہے سارے نبیاں دے رلا کے معجزے 3 لاکھ نے، میرے کلے دے 8 لاکھ نے۔ میں کہ میں صدقے جاواں تیرے تے، ہن میں تیرے معجزے گنان لگ پواں، لوکی لطیفے سننے چھڈ دینے، اس نبی دیاں کتاباں پڑھن لگ پین، آکھن لطیفے کی پڑھنے نے، اس نبی دیاں کتاباں پڑھ لو، آسا انہی آ جاندا۔ لیکن اے نبی مریا کیویں؟ اینوں ایذا ہو گیا، ایذا بھی اینوں اتلا نہیں ہویا، کھڑا ہو گیا، پخانہ یہ نکل گیا۔ یہ سوہرا ناصر نواب صاحب کہندے نے اے جی راتی یہ درد ہوئی، پخانہ یہ نکل گیا، یہ اسے پخانے میں ہی مر گیا۔ تے نبی دا اصول ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا نبی جتھے مردا اتنے ہی دفنائی دا۔ مرزا قادیانی جے نبی ہے چٹی چ مریا چٹی چ دفناؤ اینوں، کیونکہ اصول ہے نبی جتھے مردا انہوں اتنے دفنائی دا۔ جے انہیں وصیت نہ کیتی ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں دنیا سے گئے، آپ کی قبر بھی وہی بنائی گئی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جتھے نبی مردا اتنے دفنائی دا۔ مرزا قادیانی ایسے نال مر گیا، یہ سسر کہہ رہا ہے تسی بھاویں منو یا نہ منو، سسر نے آخیا ایسے نال مریا تو میں پھر نہیں کرنا۔ مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی، یہ اگر یہ خدا کا نبی ہوتا تو ایسے نہ مرتا۔ یہ گل یاد رکھنا، رب کی بھی کمال جامع قدرت ہے۔ فرعون نے رب کا دعویٰ کیتا، رب نے ڈبو کے ماریا، دب کے انج بھی بندے مر جاندے نے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیتا، رب نے چھتر مروا مروا کے ماریا، کوئی وڈی گل نہیں، پولیس بھی چھتر مار مار کے بندہ مار دینی ہے، بعد کہہ دینی ہے غم نال مر گیا، پتہ نہیں کہڑے غم نال مریا جی، چھتر مار مار کے انہوں مار دیتا، پولیس بھی مار دینی ہے، کوئی وڈی گل نہیں۔ فرعون نے دعویٰ کیتا ربوبیت کا، رب نے ڈبا کے ماریا۔ نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کیتا، رب نے مچھر نال مروایا، اور جن نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیتا رب نے کوئی معمولی کی گل نال مروایا، لیکن جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا رب نے لیٹرین چ مروایا۔ آخیا تیری میں وہ درگت بناواں گا، میرے محبوب کی برابری دا اے بیان کرنا، میرے نبی کی کوئی مثل بن نہیں سکتی۔ لیکن آج کل میں طویل اگر بیان کرنا چاہواں تو اللہ دا فضل و کرم ہے، ٹاپک کچھ خشک ہو گیا اس کر کے کہ ایک تربیتی قسم کا ٹاپک سی۔ میں بچوں آخیا ختم نبوت کانفرنس گجرات کدھر نہیں ہوئی، آج تو 9 سال پہلے کہ 8 سال پہلے میں ضیاء اللہ شاہ صاحب نے آخیا مدرسے مسیتاں تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آؤ باہر نکل کے رل کے ختم نبوت دے جلسے کرنے آ۔ مینوں کہنے لگے کاری طور رحمان تینوں ملا دینے وہ مل کے گل کر، گل آئی گئی ہوگی ٹر گئی، 9 سال لنگے نے، ہوں تو سارے بھابی مینوں گالاں کٹتے ہیں، گال نہ کٹ لین انہوں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، کوئی گل نہیں، لگے رہو کٹتے رہو، میں بھی انجے تقریراں کرتا رہا گا، تسی گالاں کٹتے رہنا، میں نبی کی تعریفاں کرتے رہا گا۔ یہ گل جی سچی ہے، گل کا جواب گل نال ہونا چاہیے، دلیل کا جواب دلیل نال ہونا چاہیے، گل کا جواب گل نال یہ کوئی مانے نہیں رکھتا، یہ کمینیاں کی عادت ہوتی ہے، اس کر کے جواب دلیل کا دلیل نال دینا چاہیے۔ عرض نہیں کرنا چاہنا رنگ پورے دے منڈے انہاں دا ساتھ دینے والی انتظامیہ گجرات چ نمبر لے گئے، انہاں ختم نبوت کانفرنس عظیم الشان کی تھی، اور جن نوجوان سب نظر آ رہے ہیں، میں خدا کی قسم چکے